السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور. آج فائنلی ستار خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائنلی مطلب میں نہیں سمجھا. فائنلی یہ کہ 3 دن تسی غائب رہے ہو, پتنگا اڑاندے رہے ہو اور ساڑھے فون نہیں چکے. اچھا, آج خان صاحب 3 چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. ایک تو جو لاہور نے انجوائے کیا بسنت فیسٹیول, اور بہت ہی زبردست ایک تہوار جو 25 سال پہلے لاہوریوں سے واپس لے لیا گیا تھا, وہ واپس مل گیا. لیکن یہ تہوار پورے پنجاب سے واپس لیا گیا تھا, پورے پنجاب کو واپس ملنا چاہیے. گریجولی یہ باقی شہروں میں بھی جانا چاہیے. اس پہ بات کریں گے. دوسرا, آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی 3 دن کے لیے, 2 دن کے لیے فلیٹیز ہوٹل میں لاہور, اور اس میں ملک کے جید جو سیاستدان تھے وہ آئے, اور صحافی اور سیاسی کارکن, اور بڑا ہلا گلا ہوا. وہاں پہ حامد میر نے کاشف عباسی کو آن ایئر دوبارہ کرنے کا ایک مطالبہ کیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور تیسرا, دیکھیں جمعہ ہفتہ آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی تھی, اور جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ بک ایکسپو تھا, ایکسپو سینٹر میں بڑا شاندار ایونٹ تھا. اور پھر جمعہ ہفتہ اتوار LLF لاہور لٹریچر فیسٹیول تھا الحمرہ میں, اور پھر بسنت بھی ان 3 دنوں میں تھی. تو پورا لاہور جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا. تو اگر یہ سارے انتظامات ایک ساتھ نہ ہوتے اور الگ الگ یہ ایونٹس ہوتے تو لاہوری زیادہ تعداد میں ان سب کو اٹینڈ کرتے. دوسرا, PTI کا کل ایک شورائے آفاق پہیہ جام تھا جو کہ نہیں ہو سکا, اور ہم سوال اٹھائیں گے کہ PTI پنجاب کی جو صدر ہیں عالیہ حمزہ, اور جو لاہور کے صدر ہیں میاں اکرم عثمان, وہ کہاں غائب رہے کل کا دن, اور ان کا کوئی ورکر لاہور کی سڑکوں پہ, کم از کم لاہور کی حد تک تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. بلکہ الٹا اس کا ریورس کلچرل شاک جو ہے وہ PTI کو یہ لگا کہ جناب علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے اپنی چھت پہ پتنگیں اڑاتے ہوئے ان کی فیملی کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چلی ہیں, اور زمان پارک جو کہ ہب ہے PTI کا, وہ مرکز ہے PTI کا, وہاں ہر چھت پہ پتنگ بازی ہوئی ہے. یہ ایک طرح سے ان کا پہیہ جام بسنت میں کیسے ریورس ہو گیا, یہ بھی ایک سوال ہے بہت اہم. اور دوسری بات کہ یہ جو لاہور میں بسنت بڑی پیسفل گئی ہے, اور جس کا آج وکٹوریس اسپیچ کیا ہے میڈم وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے, اس کے کچھ گرے ایریاز بھی تھے, ان کے اوپر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بسنت میں آپ نے کیا دیکھا. بسنت کا ایک ہے کہ جدوں اسی نکے نکے ہوتے تھے نا, آپ بھی نکے نکے ہوتے ہوں گے ایک زمانے میں, ہر بندہ نکا نکا ہوتا ہے. ظاہر ہے. ہم نکے نکے ہوتے ہوئے ہی بسنت مناتے رہے تھے. پھر بیچ میں وہ ایک صاحب آئے جن کا نام غالباً میاں شہباز شریف تھا, جو آج کل وزیر اعظم نہیں ہے. تو انہوں نے بین لگا دیا, کوئی 18-19 سال پہلے انہوں نے بین لگا دیا. ہم بولے ضرور, لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ کوئی گردنیں کٹنے کے واقعات ہو رہے تھے, تو اس لیے ہم لوگ بیچ میں رہ گئے. ہمارا ایک تھا, یہ لاہوریوں کی بات کر رہا ہوں جس میں بھی آتا ہوں, کہ یار آپ ایسا کریں جو دھاتی تلوار ہے, دھاتی ڈور ہے, تلوار ہی تھی واقعی, وہ تلوار, اس کو دھاتی تلوار ہی کہنا چاہیے. تو کیمیکل ہے, آپ ایسا کریں, اس کا بندوبست کریں, اس کے کارخانے بند کروائیں ان کو. یہ آپ کوشش حکومت میں ہے نا, آپ کوشش کریں کہ جس چیز کی وجہ سے یہ بسنت کا تہوار جو ہزاروں سال سے ہے یہ ڈسٹرب ہوا, تو آپ اس کی طرف جائیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا بسنت میں بین لگا دو. تو ہم لوگ زیادہ بول نہیں سکے. ہم سے مراد یہی لینا کہ ہم لاہوریے. ہاں بالکل, لاہوریے اور پنجابی جو ہیں انہوں نے اپنی لینگویج, اپنا کلچر, اب اس پہ آواز اس طرح سے نہیں اٹھاتے جیسے اٹھانی چاہیے تھی. پھر یہ ہوا کہ یہ جو بسنت آئی, میں اپنے گھر سے نکلا, 2 جگہوں پہ جانا تھا. ایک تو مبشر لقمان جو اینکر ہے, اس نے ایک بسنت کا مزنگ میں کیا ہوا تھا, اس کے دوست کی حویلی ہے. اس کے بعد پھر جو پنجابی چینل جس میں کام کرتا ہوں, انہوں نے بھی اردو بازار میں کیا ہوا تھا. تو فیملی کے ساتھ مجھے کہا گیا تھا کہ خان صاحب فیملی کے ساتھ آئیں گے, آپ روایتی طور پر آپ یہ فیملی کے ساتھ مناتے رہیں. میں کہا یہی تو موقع ہے جڑا فیملی کے ساتھ. میں اپنے گھر سے نکلا ہوں ڈیفینس سے,
ہوئے جڑے گڈیاں لوٹنے والے نہیں تھے. ڈیفینس کی میں بات کر رہا ہوں, ڈیفینس کی سڑکیں, ڈیفینس کی گلیاں, وہ لوٹنے والے پریز. مجھے گاڑی 30-35 کی سپیڈ پہ چلانی پڑی. میں نے بیٹی کو کہا آج تو گاڑی نہیں چلائے گی, آج میں ابا تیرا چلائے گا, پاویں کتنے سینکڑوں سال بعد میں گاڑی چلا رہا تھا. مجھے 30-35 کی سپیڈ پہ جانا پڑا. وجہ اس کی یہی تھی کہ میں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو میں تو منہ دھان جوگا نہیں رہوں گا. لوگ کہیں گے اینکر ہے تو بڑا ٹی وی بولتا ہے تو اتھے کی ہے کیتا. لوگ پرواہ نہیں کر رہے تھے, لڑکے پرواہ نہیں کر رہے تھے, بڑی عمر کے لوگ بھی تھے. وہ سڑک پہ بھاگتے تھے, کراس کرتے تھے, اور وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ ٹریفک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اوپر دیکھ رہے تھے ڈور ادھر جا رہی ہے, پتنگ اتھے گئی, گڈا اتھے گیا, وہ بھاگ رہے. ان کا دھیان آسمان پہ تھا, زمین پہ نہیں. گاڑیوں جو سڑکوں پہ جتنی گاڑیاں تھیں میرے خیال سارے کے ایک ہی سر درد جو بنا ہوا تھا نا, وہ یہی تھا کہ کوئی نیچے نہ آ جائے, کوئی نیچے نہ آ جائے. کیونکہ وہ تو پرواہ نہیں کر رہے. احتیاط کریں نا تو پھر ٹھیک ہے, ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی احتیاط کریں, گاڑی چلانے والا بھی احتیاط کر رہا ہے. جب وہ احتیاط ہی نہیں کر رہے, انہوں نے بسنت پتہ نہیں کس طرح منائی, خدا کی قسم. اس کے بعد جب ہم لوگ گئے تو مجھے 2 فرلانگ دور, مزانگ میں بھی 2 فرلانگ دور گاڑی پارک کرنی پڑی کہ پارکنگ گاڑیاں ہی گاڑیاں. اور اردو بازاریں میں مجھے 2 فرلانگ 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ 2 فرلانگ سے کم نہیں مجھے گاڑی پارک کرنی پڑی. گاڑیاں کتنی ہوں گی. اور جب میں چھت پہ گیا تو مجھے ایسے لگا جیسے کہ پورے کا پورا لاہور شہر چھتوں پہ آ چکا ہوا. یہ امپریشن مل رہا تھا. میں اندر سے خوش ضرور ہو رہا تھا کہ ساڈے کو بسنت کھون والے ہو. میں بھی اندر سے ہوا, میں کہا اور روک سکتے ہو, روک سکو تو روک لو, بسنت آئی ہے. ٹھیک ہے نا. میں جی کیا اشارہ میرا ہو سکتا ہے, اوبیس بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف کہ بھائی روک کے دکھا دوں. ہاں, اور وہ جو چیف جسٹس تھے آپ کے افتخار چودھری, بس یہی ہے نا. اب ان جیسے بندوں کو کیا کہنا کہ یہ کسی کی تہوار نہیں, لیکن یہ کچھ ہمارے جو ہیں نا جماعتی بھائی اور کچھ مذہبی لوگ, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے تہوار جو ہے گوروں کا وہ سارے ہندوؤں کا تہوار ہے. 2 جماعتیوں کو تو میں جانتا ہوں جو بسنت منا رہے تھے. اچھا, ہاں, بس کہنے کی حد تک یہ ہندوؤں کا. میں اپنے کمنٹس میں بھی دیکھ رہا تھا پروگرام, جماعت اسلامی نے ریٹیں بھی کی ہیں. اچھا, ایک زمانے میں وہ ریٹ کر دیتے تھے. ہاں بالکل, کہ روکیں اس کو, اور جج تیار ہوتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہ تھا کہ ایسی چیزیں جب بسنت کو جب دیکھا تو بڑے عرصے بعد میں نے لوگوں کو خوش دیکھا. لاہوریے کے چہروں پہ اس طرح کی خوشی مجھے کتنے سال ہو گئے تھے. یہ عید سے بڑھ کے خوشی تھی. یہ واقعی بات صحیح ہے. مبشر لقمان کی ایک ایسوسیٹ پروڈیوسر ہے اطرت, اس نے چھت پہ ایک عجیب و غریب بات کر دی. میں نے کہا میں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا تھا. میں کہا میں تیری بات کو کوٹ کروں گا. پھر میں نے مبشر لقمان کو کہا, میں کہا میں تیری پروڈکشن ٹیم کی اس لڑکی کو کوٹ کروں گا کسی اپنے پوڈ کاسٹ میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یہ جو بھی بات نہیں کی, اس نے کہا سر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں نا اس میں لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, اور یہ بسنت کا تہوار ہے کہ اس میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بوریت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یس, وہ میں نے کہا صبح 5 بجے تک گڈی اڑتی رہی. اور میں نے اس کو یہی کہا اطرت کو, میں نے کہا میرا دھیان کبھی گیا نہیں تھا اس بات پہ. یہ تم کتنی بڑی بات کر رہی ہو. انہوں نے کہا میں پہلی بسنت دیکھ رہی ہوں, میں نے صرف بسنت کے بارے میں سنا ہوا تھا, یہ بسنت دیکھ رہی ہوں. اس نے ایک ایسی بات کر دی جو ابھی آپ نے بات کی کہ مذہبی تہوار میں بوریت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. بسنت کے تہوار میں بوریت دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. اچھا, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو مریم صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کچھ کریڈٹس لیے جو کہ واجب طور پہ وہ لے سکتی ہیں. کہ ایک انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ایک بھی کیجویلٹی ڈور کے پھرنے سے یا گلا کٹنے سے نہیں ہوئی. اور دوسرا کریڈٹ انہوں نے یہ لیا کہ جس طرح سے ٹریفک پولیس نے یہ جو راڈ دیے سارے لوگوں کو, اور کچھ لوگوں نے خود, ہاں اچھا, اور کچھ لوگوں نے خود بھی خریدے. انہوں نے کہا ہمارا بجٹ اتنا تھا, اور انہوں نے یہ سارا کریڈٹ لیا. لیکن میرا ایک سوال ہے اس میں, اس ساری خوشی میں, اس ساری اچھی خبر میں ایک گرے ایریا ہے. گرے ایریا یہ ہے کہ کچھ لوگ پچھلے 2 دنوں سے 3 دنوں سے چھتوں سے گرے اور اپنی جان سے گئے.
اچھا وہ اسی طرح جیسے کوئی گڈی پکڑ رہا تھا یا جو پیچھے جس نے نہیں دیکھا کہ چھت ختم ہو گئی یا جو جنگلہ نہیں تھا اس میں کوئی پنجاب گورنمنٹ کا تو اختیار نہیں تھا, یہ لوگوں کی اپنی بد احتیاطی تھی. لیکن جو گرے ایریا ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے وہ گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی نوجوان لڑکوں کی, اور جیسے ہاسپٹلس میں ان کی ڈیڈ باڈیز گئیں اور جیسے ان کے پیرنٹس روئے, وہ سارا کچھ جو ہے 2-3 دن میڈیا نے ڈیلیبریٹلی نہیں دکھایا, ورنہ اگر آگے بسنت نہ لوگوں کی خراب ہو. اچھا یہ ایک طرح سے اچھی بات تھی, لیکن ایک ہمارا جرنلسٹ دوست ہے زین ملک, اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, وہ 4تھے فلور سے گرا اوپر سے, چھاتی 4 منزلہ عمارت, اور اس کی ایج جو تھی 32-35. سپورٹس جرنلسٹ تھا, مختلف ٹی وی چینلز میں اس نے کام کیا. کل بہت سارے جرنلسٹ نے اس کی تصویر شیئر کی, اپنی یادوں کو شیئر کیا. وہ اگر یہ واقعہ خاص طور پہ زین ملک جیسا سٹار رپورٹر جو ہے وہ کسی کراچی جیسے شہر میں ایسے کسی ایونٹ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو وہاں کے میڈیا نے کم از کم بسنت کو بھول جانا تھا اور اس موت کو اس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا تھا کہ سارا کام کیا کرایا جو تھا نا وہ ان کو وضاحتیں دینے میں لگ جانا تھا. تو یہ مریم صاحبہ کو جو کریڈٹ ہے نا ملتا, اس کا بہت سارا کریڈٹ میڈیا کا ہے کہ میڈیا نے پازیٹیو رپورٹنگ کی, جو چیزیں چلنی چاہیے تھیں اصولی طور پہ. یہ جو موت ہوئی لوگوں کی, لیکن کسی کی خبر نہیں چلی اس طریقے سے, اس کے اوپر کوئی ماتم نہیں دکھائے گئے, فیملیز کے انٹرویوز نہیں کیے گئے, بسنت کے خلاف کوئی بھاشن نہیں کسی نے دیا کسی ٹی وی چینل پہ. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا خان صاحب کہ اشتہارات کی بھرمار تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سارے چینلوں کو, اور لمبے لمبے گیت, پتنگ بازی کے گیت. دنوں میں بسنت کے دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ٹی وی چینل کی بھی سنی گئی, ٹی وی چینلز کی موج لگ گئی. اتنا بڑا بجٹ جو تھا اسپیشل پروگرام کیے. اچھا ساری دنیا کے جو پاکستان کے جو ساری دنیا سے بھی لوگ آئے, اور پھر پاکستان کے جو ٹاپ آرٹسٹ سے کراچی سے اینکر سارے لوگ آئے, اور ایک بڑی بلڈ اپ تھی. لیکن یہ کراچی کے میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو روز کیڑے نکالتے ہیں نا دوسرے, اور ہمارا خاص طور پہ نیشنل, ان کو احتیاط کرنی چاہیے, نہ کریں. یہ جیسے مریم صاحبہ کے ساتھ کیا گیا نا, دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا اس میں راڈ والی جو بات ہے نا, وہ میں ایک چیز پوائنٹ ٹو بی پونڈر ہوتا ہے نا, پوائنٹ آف پونڈر, جی کہ میرے لیے حیرانگی والی بات تھی کہ راڈس کا جو موٹر سائیکل پہ لگے ہوئے تھے نا, تو میں نے کہا یار یہ قوم تو کبھی ڈسپلن پہ گئی نہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 8, 10, 15, 20, 25 سال سے تو میں نے یہی دیکھا کہ ڈسپلن کا ان کو خیال ہی نہیں رہتا. آج مریم صاحبہ نے بھی یہی بات کی ہے, تو رول کا ان کو خیال نہیں رہتا. میں حیران ہو گیا, میں کو تقریباً میں بار بار تقریباً کا لفظ استعمال کروں گا, ہر ایک موٹر سائیکل پہ راڈ تھا. اب ہوا یہ کہ ایک تو یہ مجھے پتا چلا کہ راڈ زیادہ تر گورنمنٹ آف پنجاب نے فری آف کاسٹ دیا. ہاں بالکل. دوسرا یہ کہ ساتھ چلان دا جڑا گانا 5,000 روپے چلان, کہ تسی اگر راڈ نے نہ لایا تو پھر اینے ایسے, تو اس کی وجہ سے یہ قوم نے ایک چیز ثابت کی ہے کہ یہ ڈنڈا پیر کو نہیں, یہ تو ساری دنیا میں ہے کہ اگر آپ نے قوانین پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پھر ساتھ سزا ہوتی ہے. یہ ہے کہ ہم نے یہ بڑے عرصے بعد یہ چیز ثابت کر دیتی کہ اسی ڈنڈے نو پیر ماننے. اگر سختی ہوگی تو 80 ڈسپلن میں آئیں گے اور ہم رول کو فالو کریں گے. اگر سختی نہیں ہوگی تو ہم اسی طرح سے جیسے لائف. یار یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ کے کیمراز لگ گئے ہیں نا, یہ جو اسمارٹ سٹی کے کیمراز ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کا ہر چوک پہ چالان ہوتا ہے. اب آپ نے فرنٹ سیٹ پہ اگر بیٹھنا ہے نا, ڈرائیور نے تو بیٹھنا ہی ہے, اس کے ساتھ والے نے اگر بیٹھنا تو بیلٹ لگانی پڑے گی, نہیں تو وہ 5,000 کا چالان ٹھکے گا, جو کہ آپ کو. اچھا اس پہ میرا ایک اور بھی ہے, میں نے ایک زمانے میں کام کیا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جو شرح ہے جرمانے کی وہ ہم سے بہت زیادہ. ہاں شرح, اس میں ایک اور چیز ہے. یہ بات میں نے پتہ نہیں کس ملک کے بارے میں پڑھی تھی کہ
5 करोड़ की गड्डी है, मिसाल के तौर पर लैंड क्रूजर है, मर्सिडीज है, BMW है, महंगी तरीन गाड़ी है, उसके तनासब से जुर्माना, उसके तनासब से जुर्माना। यस यस। अगर छोटी गाड़ी है, टूटी भजी गाड़ी, और हिसाब ना छोटा 200 रुपया जुर्माना। ये वैसे करना भी चाहिए अगर गवर्नमेंट अगर इतना ही अगर ये AI जनरेटेड प्रोग्राम है तो इसमें किया जा सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं जी PTI ने यार ठोस प्रोग्राम है ना, ठोस प्रोग्राम। आप कहते हैं आपने पूरा लाहौर जीता, और किसी हद तक सच्ची बात है कि उनके पास सिंबल्स नहीं थे 8 फरवरी को, और वाकईतन लोगों ने जौक दर जौक जाके PTI को वोट दिया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, सख्तियाँ भी होती हैं, सख्तियाँ गवर्नमेंट करती है अपोजिशन के साथ, और इनके साथ हो सकता है कुछ ज़्यादा सख्ती हो, लेकिन यार इतनी मकबूलियत के बावजूद हमने देखा कोई गलियों में ना तो PTI नज़र आई को मज़ारा करती हुई, ना कहीं पे पहिया जाम हुआ। लाहौर की हद तक तो कुछ भी नहीं हुआ, इर्द गिर्द कुछ जुज़वी वाक़यात हुए। तो ये जो आपकी हैं माशाल्लाह से पंजाब की सदर जो खातून हैं आलिया हमज़ा और मियाँ अकरम उस्मान, इनके वालिद साहब जो थे मियाँ उस्मान, वो इचरा से इलेक्शन लड़ते थे शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ ना, और फिर IEI की तरफ से वो 2 दफ़ा MNA बने। वो जमात इस्लामी की फैमिली है। ये मियाँ अकरम साहब अब PTI में चले गए, तो ये भी कहीं नज़र नहीं आए। पुराने लाहौरी हैं, ये वो अराई फैमिली है जो पाकिस्तान बनने से पहले की लाहौर में रहने वाली। अब देखो, एक सजाद साहब, मैंने आखिरी मरतबा, गलतियाँ हो जाती हैं, हम जर्नलिस्टों से भी हो जाती हैं, आखिरी मरतबा मैंने कहीं मुस्लिम लीग नून को ये कह दिया था कि मैंने आपसे ज़्यादा फट्टू बुज़दिल नहीं देखे पॉलिटिकल वर्कर। ये इनके हालात देख के मुझे उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी कि तो आपसे भी ज़्यादा फट्टू बुज़दिल ये पॉलिटिकल वर्कर आ गए हैं जो मुर्शदी ग्रुप है PTI का। यानी कि मैं ये अपने उसमें समझता था कि मुस्लिम लीग नून जो है ना बहुत ही फट्टू है, बहुत ही बुज़दिल है, ये सड़क पे नहीं आ सकते, एजिटेशन नहीं कर सकते, मुज़ाहमत नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद एक और पार्टी आएगी, PTI होगी, वो इनसे भी कोई 200 गुना आगे होंगे। ये इतने डरे हुए खौफज़दा हैं कि आप यकीन करें कि गवर्नमेंट इस मामले में बड़े आराम से बैठी होती है। उन्हें पता है ना इन्होंने सड़कों पे आना है, बड़का मारते रहेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, ना गली में आ सकते हैं, ना इनके पास एजिटेशनल फोर्स है। एक बात बताऊँ, हम जमात इस्लामी को पसंद दोनों नहीं करते, हमारी फ्रीक्वेंसी जमात इस्लामी के साथ नहीं है। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम ने एक रैली निकाली कराची में संडे वाले दिन, ये कल वाला संडे नहीं, पिछले संडे, पूरी सिंध गवर्नमेंट हिल गई थी। उससे पहले ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसको भी TLP, इसको भी हम पसंद नहीं करते। इसने एजिटेशन की 200, 250, 300, पंजाब गवर्नमेंट को आग लगा दिया था इन्होंने। अब ये कैसी पार्टी है जो करोड़ों में कहते हैं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं दिलाया। फट्टू हैं, मैं बता रहा हूँ, और ये फट्टू और बुज़दिल भला क्यों हैं? इन्होंने खुद अपने आप को डराया। कैसे डराया? आप पहले इश्तिहारबाजी ये सोशल मीडिया के जरिए कर देते हो, हाँ, कि जी करोड़ से ऊपर मिसिंग बंदे हैं, एने लाख बंदा जेल ही चेगा, एने गोलियां बज गई, 1,80,000 गोलियां बज गई, वर्कर निकलते ही नहीं, वर्कर डर जाता है। जिससे में मेरी बात होती, कहना नहीं खान साहब आपको पता है कि कितने मिसिंग हो। मैं कहा कितने मिसिंग, केड़ा जेला है ना, वो जेलें हमें भी तो बताओ ना। वो नाम, उनके पते, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका डोमिसाइल, उनके माँ बाप के नाम, वो आपके पास कुछ भी नहीं है यार। वो जो कहते हैं ना कि यहाँ मैं वो जुमला बोलूँगा, ये जो PTI वाले सारे लीडर कहते हैं ना कि PTI में सिर्फ एक ही आदमी है जिसकी हम बात मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन मुझे किसी वक्त ये लगता है कि PTI में सिर्फ एक ही आदमी है जो जेल में बैठा है। वो निकलेगा तो शायद कुछ लोग भी निकल आए, वो नहीं निकलेगा तो बात सुने। ये पूरी दुनिया में तहरीकें चली हैं, लीडर अंदर होता था, हाँ, और बाहर जो सपोर्टर वर्कर होता था वो सड़क पे होता था। ये पहली जमात देखी है कि वो लीडर तो अंदर है, ये अपने घरों में अंदर हैं। अच्छा, अब आखिरी हमारा पॉइंट है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में कुछ नाकदीन का ये कहना है कि आसमा जहांगीर ने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट को फाइट किया और लोगों के हकूक़ की बात की, और लेकिन अब जो उसके मानने वाले हैं इस वक्त, जो चैम्पियंस हैं आसमा जहांगीर ग्रुप के, जो वकला में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो बार इलेक्शन जीतते हैं, वो हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब और आसन बोन साहब।
اور یہ جو کانفرنس ہوئی اس کے بھی جو مین آرگنائزر تھے وہ آسما صاحبہ کی صاحبزادی کے ساتھ ساتھ آسن بون اور اعظم نذیر تارڑی آرگنائزر تھے. آسما کی بیٹی کون سی؟ منیز ہے جو اینکر بھی ہے، جو اینکر بھی ہیں، وہ تھی مین، اور ساتھ یہ بھی تھے. اچھا، اور مین پاور ساری جو تھی وکلا کی انہی کی تھی. اچھا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت کمپرومائزڈ ہیں. اعظم نذیر تارڑ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اتنی ترامیم کر لیں، اینٹی ڈیموکریسی، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. آسن بون اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں تو یہ کیسے آسما جہانگیر کی لیگیسی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ تو لیکن یہ بحث چل رہی، کچھ لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں کہ اب تو ایمان مزاری جو ہے وہی کچھ کر سکتی ہے، آسما جہانگیر کی لیگیسی تو ختم ہو گئی. ویسے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، آسما جہانگیر کا اسٹیچر بہت بڑا تھا. ہاں، ایمان مزاری کا وہ اسٹیچر نہیں ہے. ہاں، لیکن وہ اس کا اسٹیچر جو آسما کا تھا، آسما دلیر عورت تھی، آسما لڑتی تھی، اور کئی ایسی آرگنائزیشنز تھیں، این جی اوز تھیں، انہوں نے کہتے کہ آسما کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملتا تھا. ہاں جی، ایک پنجاب کا وزیر تھا، میں اس کا نام بھول گیا، وہ این جی او کے پیچھے پڑ گیا. ہاں، وہ این جی او والے کہتے ہیں کہ اگر آسما نہ ہوتی تو وہ جو وزیر تھا پنجاب کا نون لیگ کا، وہ کہندے ہمارے پیچھے اس طرح ٹوٹ پینا پی گیا سی کہ سانوں لگتا سی کہ شاید اسی اپنا کام بند کر دیے. اور آسما جہانگیر کی وجہ سے انہیں کیا، وہ ہم نے عرصہ گزارا. اگر آسما نہ ہوتی تو ہمارے لیے وہ بڑا عذاب تھا اس وقت. تو آسما کا اسٹیچر بہرحال آسما. اچھا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس کی اوورال ایک شکل تھی وہ تو ویسی کی ویسی تھی جیسے آسما کے تھاٹس ہوتے. وہاں پہ عطا اللہ وہ یہ جو اختر مینگل بھی تھا، وہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھا، وہاں پہ مطلب نجم سیٹھی بھی تھا، وہاں پہ یہ سارے دانشور حامد میر اور باقی لوگ بھی، رانا ثناء اللہ بھی، اور ہر طرح کا رنگ تھا اور ہر موضوع پہ بات ہوئی، ہر موضوع پہ بات ہوئی. لیکن حامد میر صاحب نے وہاں پہ ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، بات بڑی ویلڈ کی انہوں نے وفاقی وزراء کے سامنے ایک سوال رکھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہے، پارلیمنٹ ہے اور آئین ہے، تو ایک شخص ہے جس کے خلاف کوئی نہ پیکا کا کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی ایف آئی اے میں انکوائری ہے، نہ کوئی نیب میں انکوائری ہے، نہ ان کے کسی کنڈکٹ پہ آپ نے کوئی ریٹن احتجاج کیا ہوا ہے، لیکن وہ بندہ کچھ لوگوں، نامعلوم لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آف ایئر ہے 1 سال بھر سے، اور وہ ہے آپ کے اپنا کاشف عباسی صاحب. تو کاشف عباسی صاحب کے خلاف اگر نہیں ہے کچھ آپ کے پاس، اگر ہے تو وہ لکھ کر کوئی مقدمہ کریں، وہ عدالت میں ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو ان کو کم از کم بتائیں کہ کس نے روکا ہے. اگر نہیں بتا سکتے تو آنر کریں. بات ہے کئی سمجھ نہیں آتی. کاشف عباسی ایئر وائی میں، ہاں، اور کاشف عباسی میں جب تک جتنا عرصہ میں اسلام آباد میں رہا ہوں، کاشف عباسی ان اینکرز میں تھا جو نہ بدتمیزی کرتا تھا، نہ بےہودگی کرتا تھا، بڑا نیچرل سٹائل میں کرتا تھا. کچھ اور لوگ تھے جو بےہودگی کرتے تھے. ٹھیک ہے، میرے خیال وہ بےہودگی کرنے والے نظر نہیں آئے ان لوگوں کو جن کو کاشف عباسی نظر آ گیا. یا تو ہونا کہ کاشف عباسی کوئی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہو، اس کا مزاج یہ نہیں تھا، وہ ہنستے کھیلتے نا نیچرل سٹائل میں، ہاں، لیکن کریٹیکل شو کرتا تھا. اچھا، جب یہ کاشف عباسی جب سیاستدانوں کی کلاس لیتا ہے یا ان کے ساتھ کریٹیکل کویسچن کرتا ہے تو وہ تو وارہ کھا جاتے ہیں، لیکن جب کبھی وہ پاور دیٹ بی سے سوال کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں. ویسے ایک بات مجھے پھر نہیں سمجھ آ رہی کاشف عباسی کے حوالے سے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ دیر آر سو مینی ادرس تو ان جو گندی زبان بھی استعمال کرتے رہے ہیں، جن کا بےہودہ سٹائل بھی رہا ہے، ان میں سے 1-2 کو میں نے کہا بھی، میں کہ یار اپنی زبان تو ٹھیک کر لیا کرو، گیسٹ کے ساتھ آپ لوگ کیسے ہوتے ہو، اور آپ حکومت کو بھی کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے، آپ حکومت کو گالیاں دے رہے ہوتے. کاشف عباسی تو گالی تو میں نے کبھی سیزنڈ آدمی ہے، بڑا مہذب، وہ کم از کم آپ کے خادم چودھری سے تو بہتر ہے. دیکھا نا، تھی نام ضرور لینا سی. خادم چودھری جی میرا نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے کولیگ ہیں. نہیں، زبان اس کی خادم چودھری کی بالکل ہی کاشف عباسی بالکل ڈفرینٹ. یس. کاشف عباسی کے ساتھ میں شو میں بیٹھ کے نا، کاشف عباسی کے ہر سوال کا جواب بڑی تسلی آرام کے ساتھ ہنستے کھیلتے دے سکتے.
ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. لیں جناب, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.